دین اسلام میں استقامت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، کسی بات کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس پہ ڈٹ جانا اور مسلسل وہ عمل کرتے رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسی کا نام استقامت ہے۔ زبانی اقرار کے بعد ہماری زبان، ہمارا ہر عمل یہ گواہی دے کہ جو میں نے بات کی ہے وہی سچ ہے، تو اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا اور بہترین عمل وہ ہے جو بندہ مسلسل کرتا رہے، جو کام بندہ لگاتار کرتا رہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ جس نصیحت کے بعد کسی اور کی نصیحت کی مجھے کوئی ضرورت نہ ہو، یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ آپ کے اس عمل اور کام کے علاوہ کوئی اور کام اگر میں نہ بھی کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، واستقم، اور پھر اپنے اس بات پہ، اپنے اس عہد اور وعدہ پہ تو ڈٹ جا۔ اگر تو اس پہ استقامت اختیار کر لے گا تو یہی ایک عمل، یہی بات تیرے لیے کافی ہو جائے گی، تجھے اور کسی واعظ و نصیحت کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے اعمال میں، ہم اپنے افعال میں، ہم اپنے عقائد میں اور ایمان میں استقامت کو دخل دیں۔ اگر ہم استقامت اختیار کریں گے تو استقامت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے مستقیم بندے پر، استقامت اختیار کرنے والے بندے پر فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کے اسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تم نہ تو اس دنیا میں تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی روز قیامت تمہیں کوئی غم اور ڈر ہوگا، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔